اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ کربلا میں خاندان رسالت پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے بدبخت یزیدی سپاہی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے جس نبی کے نواسی کو کربلا کے میدان میں وہ شہید کرنے کے درپے تھے۔ عباس علمدار جو کہ امام حسین کے لشکر کے اہم رکن تھے اور امام حسین کے لشکر کے علمدار بھی تھے، آپ نہر فرات پر امام حسین کے حکم سے معصوم بچوں کے لیے پانی لینے پہنچے اور اسی کوشش کے دوران آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کو شہید کرنے سے پہلے آپ کے بازو قلم کیے گئے۔ حضرت عباس علمدار کے بازو قلم کرنے والا بدبخت شخص کون تھا؟ کچھ روایات کے مطابق وہ ایک صحابی کا بیٹا تھا اور دولت اور ہوس کی لالچ میں اس نے حسین علیہ السلام کے جان سار ساتھی اور ان کے بھائی عباس علمدار کے بازو قلم کیے۔ عباس علمدار کی شہادت کا واقعہ نہایت دردناک ہے اور آپ کی ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کی وفاداری میں گزری۔ کربلا کے میدان میں آپ امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ قدم جمائے کھڑے نظر آتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس علمدار کربلا کے خیموں میں موجود ہیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس علمدار کے پیچھے بھیجا۔ شمر نے ابن زیاد کی طرف سے حضرت عباس کو پیشکش کی کہ تمہارے بھائیوں کو اور تمہارے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یعنی حضرت عباس علمدار کے 3 حقیقی بھائی جو ان کی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھے، ان کے لیے ابن زیاد نے امان نامہ لکھ کر حضرت عباس کو شمر کے ذریعے پیشکش کی۔ بس یہ سننا تھا کہ عباس علمدار کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آقا سے غداری کروں جن کی محبت اور مودت میری ماں نے میری نس نس میں سما دی ہے، ان کے خلاف میں غداری کروں؟ یہ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ جناب عباس علمدار نے فرمایا کہ اے شمر ملعون، یاد رکھ کہ میری تربیت میری ماں نے کی ہے جو بنو قلابیہ جیسے غیرت مند، حمیت پسند اور بہادر قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور میری رگوں میں خون حیدری بھی دوڑتا ہے۔ یہ مت بھول کہ حسین میرا بھائی ہے اور حسین علیہ السلام کے قدموں میں تو میں اپنے حقیقی بھائی، 3 بھائی کیا اگر ہزاروں بھائی ہوں تو ان کو بھی حسین کے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ یہ سن کر شمر مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ آیا۔ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری شہادتیں پیش ہو رہی تھیں تو عباس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین، مجھے بھی اجازت دے دیجئے کہ میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا ہوا جام شہادت نوش کروں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئی اور کہنے لگی، جناب عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا تو مشکیزے کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ سکینہ حضرت عباس کو لے کر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی اور فرمانے لگی، بابا جان، چچا کو اجازت دو کہ یہ نہر سے پانی لے آئیں۔ دیکھیں میرے چھوٹے بھائی علی اصغر نے پانی نہیں پیا۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس علمدار کے چہرے کو دیکھا تو ایک آہ بھری اور فرمایا، عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ عباس اور معصوم سکینہ جناب زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ بی بی زینب معصوم سکینہ کی طرف دیکھتی ہیں کہ وہ پانی کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ آخر کار اجازت ملتی ہے اور عباس علمدار ایک ہاتھ میں اپنا علم اٹھاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ تبری میں حضرت محمد جبیر بن تبری لکھتے ہیں کہ جب عباس علمدار فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لیے نکلتے ہیں تو اس وقت عمر بن الحان 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو فوجوں میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس علمدار نے 130 یزیدیوں کو چیر پھاڑ ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے خیموں میں بھاگ گئے۔ عباس علمدار نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔
مشق کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا، مگر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین علیہ السلام اور ان کی آل اتنے دنوں سے پیاسی ہے، میں یہ پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ محترم ناظرین، اگر کسی نے وفا سیکھنی ہو تو عباس علمدار سے وفا سیکھے۔ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو بھی پانی پلاتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی تو وفادار ہی تھا، اس نے بھی پانی نہ پیا۔ اتنے میں عمر بن الحان اپنی فوج کو دوبارہ صف بندی کرنے پر مجبور کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ عباس علمدار وہ مشکیزہ اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کاندھے پر لگتا ہے۔ عباس علمدار خیمے کی طرف دوڑتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمر آواز لگاتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو حضرت عباس علمدار کا بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر دوسرا بازو بھی ان کے وار سے کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ اپنے منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں۔ پانی کے مشکیزے بھی تیر کو لگتے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ گھوڑے سے بھی نیچے تشریف لے آتے ہیں، زخموں سے چور ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب حضرت عباس علمدار کو گرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر عباس علمدار کا سر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں۔ عباس پہلی دفعہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ میں آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے شہیدوں کے سر اتار لیے جاتے ہیں، ان کو نیزوں پر چڑھا لیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس علمدار کا سر نیزے پر نہیں رہتا، بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے ساری زندگی حسین کی برابری نہیں کی، تو وہ مر جانے کے بعد بھی اپنے آقا حسین کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر شمر ملعون کہتا ہے کہ عباس علمدار کے سر کو گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دو۔ اللہ اللہ لاکھوں اور کروڑوں سلام ہو عباس علمدار کی وفا پر۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔